ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اسے کھڑکی یا دروازے سے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی۔ سامنے آنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ میرے دل میں آ چکا تھا۔ اس کی محبت پاش نظروں کا نشہ، دوسری طرف ابا کا خوف اور کم عمری کا عذاب۔ مجھ سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ شرارت کرنے والا ہے یا شرارت کر کے آیا ہے۔ میں اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی، مگر وہ مجھ سے زومانی بات کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں پریشان تھی کہ ابا نے اس کی بے باکی نوٹ کر لی تو کیا ہوگا۔ میں سوچ کر کام چاہتی۔ اس نے مجھے عجیب صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ میرا نام ماریا ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ ہماری زندگی اچھی بسر ہو رہی تھی۔ دن کچھ بچپن اور کچھ جوانی کے تھے۔ زندگی مزے میں تھی، جبکہ فاریہ کو ستانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ فاریہ میری چھوٹی بہن تھی۔ جب میں اسے چھیڑتی اور وہ چڑھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میرے چچا کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ میرے چچا شاکر کے 2 بیٹے طاہا اور باسط تھے۔ ہم سب اسکول اور کالج میں زیر تعلیم تھے۔ امی بابا سے اکثر کہا کرتی تھی کہ اب اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اچھا ہے۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ہمیں درمیان سے دیوار کھینچ لینی چاہیے۔ بیٹیوں والا گھر ہے، اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم معاف نہیں کرو گے، اور میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ بابا مذاق میں بات اڑا دیتے اور کہتے، نیک بخت، میرے بچے ایسے نہیں ہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ مجھے اپنے بچوں پر مکمل اعتماد ہے۔ میں 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور باسط یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن بدقسمتی سے میں گھر پر اکیلی تھی۔ باسط یونیورسٹی سے واپس آ گیا۔ باسط کو دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سب گھر والے کہاں گئے؟ باسط نے مجھ سے پوچھا۔ امی اور چچی بازار گئے ہیں، باقی سب اسکول اور کالج۔ باسط کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی کہ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں لرز کر رہ گئی۔ باسط بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نے التجا سے کہا۔ اس نے میرا بازو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ تمہارے گریز، شرم و حیا اور گھبراہٹ کو میں کیا سمجھوں؟ میں نے کہا، اگر مجھ سے شادی کے خواہش مند ہو تو بابا سے بات کرو۔ میں نے ایسا کہہ تو دیا تھا، مگر اس دن سے میری بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ اچانک بابا ہوٹل سے گھر آئے۔ چائے کے لیے فریج سے دودھ نکالنا تھا۔ بابا کو دیکھ کر باسط نے میرا بازو چھوڑ دیا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ رات کو جب میرے چچا گھر آئے تو بابا نے نہایت غصے اور صدمے سے چچا سے کہا، اب میں باسط کو دیکھنا نہیں چاہتا، یا تم یہ گھر چھوڑ دو یا میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی جان، بچوں سے غلطی ہو گئی، یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے۔ میں ماریا بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ آج سے ماریا میری بہو ہوئی۔ میں جلد اسے بیاہ کر لے جاؤں گا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دو، بات باہر نکلی تو بہت بدنامی ہوگی۔ چچا نے بابا سے بہت التجا کی، مگر بابا نے چچا کی ایک نہ سنی۔ آخر چچا ہمیں چھوڑ کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ ایک تو باسط کی اچانک جدائی، دوسرا بابا کا مجھ سے قطع تعلق۔ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بابا نے بنا لی۔ بعض دفعے والدین بھی اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ میرے دل پر آبلے پڑتے ہی چلے گئے، اور پھر یہ زخم ٹھیک نہ ہوئے۔ باسط سے بچھڑے اور بابا سے ہم کلام ہوئے۔ مجھے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہمیں رشتہ داروں نے بتایا کہ باسط کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ باسط کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک دن بزرگوں کے اصرار پر چچا اور بابا نے مسجد میں کھڑے ہو کر صلح کر لی۔ بابا اور چچا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ بابا نے خوشی خوشی امی کو بتایا کہ ماریا کو تو میں باسط کو نہ دے سکا، میرا بھائی مجھ سے ناراض تھا۔ اب میں فاریہ طاہا کو دے کر صلح کر رہا ہوں۔ 10 دن بعد فاریہ اور طاہا کا نکاح ہے، تیاری کر لیں۔ بابا اور چچا خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی غوطے کھا رہی تھی۔
بابا نے میرے اور باسط کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا؟ یہ سراسر مجھ سے زیادتی ہے۔ میں نے دکھ سے سوچا۔ چچا چلے گئے۔ میں 6 سال بعد بابا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے بابا سے کہا، بابا آپ نے میرے اور باسط کے حوالے سے یہ نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں بھی اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے فاریہ کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر بابا سے کہا کہ میں یہ صلح نہیں ہونے دوں گی، مگر بابا نے زندگی میں ہمیشہ اپنی ہی منوائی تھی۔ فاریہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاریہ بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاریہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طاہا کی شادی میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بدقسمتی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ فاریہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ بارات آ چکی تھی۔ بارات میں صرف باسط کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور باسط کی نگاہیں ملی، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ باسط نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے چھپ کر باسط کا پیغام دیا، باسط تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ باسط کو ایک عرصے بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے چناب بن گئی۔ بہت کم وقت ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہ صلح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ماریا، میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے کہ بہت ہنگامہ ہوگا، مگر میں تم تک کسی کو پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ فاریہ کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاریہ کی شادی کے 10ویں دن میں نے باسط کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے گھر میں قیامت آ گئی۔ بابا بار بار بے ہوش ہو رہے تھے اور امی بھی۔ بابا اور بھائی نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر کے دروازے تم پر اور فاریہ پر بند ہیں۔ فاریہ نے بابا سے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں کے آؤں گی، مگر بابا نے کہا نہیں، طاہا باسط کا چھوٹا بھائی ہے۔ ماریا نہیں آ سکتی تو تم کیوں کر آؤ گی؟ یہی فاریہ کی سزا تھی۔ فاریہ کے پرغرور لہجے نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہیں سکی۔ بابا کی بیجا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان کی نظر سے دیکھیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔